الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاقت علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 7ویں پارے کی شارٹ سمری یعنی مختصر خلاصہ سنیں گے۔ ایک دفعہ سب مل کے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں قرآن کریم کی شان بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے، ترجمہ: یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ 7ویں پارے کے پہلے 6 رکوع سورہ مائدہ پہ مشتمل ہیں، اس کے بعد سورہ انعام شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ مائدہ ایک آیت کے علاوہ ساری مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 16 رکوع اور 120 آیتیں ہیں۔ عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں مینلی یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد و نظریات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ کا جو حصہ 7ویں پارے میں ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کھانے کے دسترخوان کے نازل ہونے کا واقعہ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 جو کہ 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ اس آیہ مبارکہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نجاشی کے دربار میں جمع تھے اور مشرکین کا وفد بھی وہاں موجود تھا۔ تو اس وقت نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک مکمل صورت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ پھر سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی چند آیات تلاوت فرمائیں تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اسے اگلی آیات میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب حبشہ سے آیا ہوا وفد اسلام قبول کر کے واپس گیا تو یہودیوں نے انہیں اس پر ملامت کی۔ اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ جب حق واضح ہو گیا تو ہم کیوں ایمان نہ لاتے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت جو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جمع ہوئی اور انہوں نے آپس میں ترک دنیا کا عہد کیا اور اس پر اتفاق کیا کہ وہ ٹاٹ پہنیں گے اور ہمیشہ دن میں روزے رکھیں گے اور ساری رات عبادت الہی میں گزاریں گے، بستر پر نہ لیٹیں گے وغیرہ۔ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اس کے بعد قسم کے کفارے کے بارے میں حکم ہے۔ اس کے بعد اگلی آیہ مبارکہ میں 4 چیزوں کے نجاست و خباثت اور ان کا شیطانی کام ہونے کے بارے میں بیان فرمایا اور ان سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں: شراب، جوا، بت اور فال نکالنا وغیرہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ہوشیار رہو، پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر
تو صرف واضح طور پر تبلیغ فرما دینا لازم ہے۔ اس کے بعد نیکی کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ اس کے بعد شکار کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا امتحان لینے کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ 6 ہجری جس میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اس سال مسلمان حالت احرام میں تھے۔ اس حالت میں وہ اس آزمائش میں ڈالے گئے کہ شکار کیے جانے والے جانور اور پرندے بڑی کثرت سے آئے اور ان کی سواریوں پر چھا گئے۔ اتنی کثرت تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے انہیں ہتھیار سے شکار کر لینا بلکہ ہاتھ سے پکڑ لینا بالکل آسان تھا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حکم الہی کی پابندی میں ثابت قدم رہے اور حالت احرام میں شکار نہ کیا۔ سے اگلی آیت مبارکہ میں احرام کی حالت میں شکار سے منع کیا گیا۔ وضاحت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ احرام کی حالت میں دریا کا شکار حلال ہے اور خشکی کا حرام۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حلال و حرام، نیک و بد وغیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، تم فرما دو کہ گندہ اور پاکیزہ برابر نہیں ہیں، اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے تو اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی امتوں کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتا ہے، تم سے پہلی قوموں نے بھی اپنے انبیاء علیہم السلام سے بے ضرورت سوال کیے، اور جب حضرات انبیاء علیہم السلام نے احکام بیان فرما دیے تو وہ ان احکام کو بجا نہ لا سکے۔ تو اے مسلمانوں تم سوالات کرنے سے ہی بچو، کیونکہ اگر تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب دے دیا گیا تو ہو سکتا ہے کسی سوال کا جواب تمہیں برا لگے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین کے اس عقیدے کا رد فرماتا ہے جس میں انہوں نے بعض اونٹنیوں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا بعض وجوہات کی بنا پر اور انہیں متبرک سمجھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ باپ دادا کی اندھی تقلید سے منع فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر فرما رہا ہے جس دن انبیاء کرام علیہم السلام سے ان کی امتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرا وہ احسان یاد کرو، یعنی جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مختلف معجزات عطا فرمائے، یہ بھی قیامت کے دن کیے جانے والے سوال سے متعلق ہے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ان حواریوں کا ذکر ہے جنہوں نے عرض کی کہ کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے تاکہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید بنانا، خوشیاں منانا، عبادتیں کرنا اور شکر الہی بجا لانا صالحین کا طریقہ ہے، اور بے شک تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری یقیناً قطعاً حتماً اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ ترین رحمت ہے۔ اس لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا اور میلاد شریف پڑھ کر شکر الہی بجا لانا اور فرحت و سرور کا اظہار کرنا مستحسن اور محمود اور اللہ عز و جل کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ساتھ ہی فرمایا
کہ اس کے نازل ہونے کے بعد جو کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی کو نہ دوں گا۔ چنانچہ آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، اس کے بعد جنہوں نے ان میں سے کفر کیا وہ صورتیں مسخ کر کے خنزیر بنا دیے گئے اور 3 روز میں سب ہلاک ہو گئے۔ والی آیت مبارکہ میں قیامت کے دن ہی کا ذکر ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو وہ عرض کریں گے، اے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے ہرگز جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بے پناہ محبت کا ذکر کرنا ضروری ہوگا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے دعا بلند کر دیے اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے، اے اللہ عز و جل، میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے معلوم کرو، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے ان پر اس قدر گریہ کیوں طاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ کے بعد قیامت کے دن نیکوکاروں کو ملنے والے اجر کا بیان ہے۔ 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کی آخری آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد 7ویں پارے میں سورہ انعام کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پوری سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورہ انعام کی 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور باقی صورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 20 رکوع اور 165 آیتیں ہیں۔ عربی میں مویشیوں کو انعام کہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت تھی، جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا۔ اس سورہ مبارکہ میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی صفات اور اس کی قدرت کو انسان کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ وحی اور رسالت کے ثبوت اور مشرکین کے شبہات کے رد پر عقلی اور حسی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔
مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کے دن اعمال کا حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ سورہ انعام کی پہلی آیہ مبارکہ میں بندوں کو اللہ تعالیٰ کی حمد کی تعلیم فرمائی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کا مٹی سے پیدا کیے جانے کا بیان ہے۔ کافروں کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ پھر اس بات کا بیان ہے کہ کافروں کے قرآن پاک کو پرانے قصے کہنے سے مقصد کلام پاک کا وحی الہی ہونے کا انکار کرنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے اور بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یاد رہے، دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں گزر جائے، اور جو زندگی آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے میں صرف ہو وہ دنیا میں زندگی تو ہے مگر دنیا کی زندگی نہیں۔ لہٰذا انبیاء و صالحین کی زندگی دنیا کی نہیں بلکہ دین کی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ ان کافروں کی باتیں آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں، لیکن آپ تسلی رکھیں کیونکہ قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا اعتقاد رکھتی ہے، اسی لیے پوشیدہ طور پر یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، البتہ حسد اور عناد کی وجہ سے یہ ظالم لوگ اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی آپ کو جھٹلانا آیات الہیہ کو جھٹلانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی تسلی کے لیے مزید فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی اور تکذیب کرنے والے ہلاک کیے گئے۔ لہٰذا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی صبر کریں۔ پھر ارشاد فرمایا، جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، کیونکہ حق ماننا اور حق بولنا انہیں میسر نہیں، اور وہ جہالت، حیرت اور کفر کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کفار کا طریقہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ آپ رسول ہیں تو ہمیں بہت سی دولت اور مال دے دیجئے، ہمارے لیے پہاڑوں کو سونا بنا دیجئے۔ کبھی کہتے گزشتہ اور آئندہ کی خبریں سنائیے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم فرما دو، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی ہے۔ تم فرماؤ، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں وحی دوں گا جس کی مجھے اجازت ہوگی، اور وحی بتاؤں گا جس کی اجازت ہوگی، اور وحی کروں گا جس کا مجھے حکم ملا ہوگا۔ اس آیہ مبارکہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم عطائی کی نفی کسی طرح مراد نہیں ہو سکتی، ورنہ آیات میں تعارض یعنی کانفلکٹ کا قائل ہونا پڑے گا، اور وہ بالکل باطل ہے۔ ایک دفعہ
کفار کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد غریب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت حاضر ہے جو ادنا درجے کے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ہمیں ان لوگوں کے پاس بیٹھتے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو منظور نہ فرمایا تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ان مخلص و غریب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کرو، جو صبح شام اپنے رب عز و جل کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے ان کے ساتھ سلام کی ابتدا فرمائیں اور انہیں یہ بشارت دیں کہ تمہارے رب عز و جل نے فضل و احسان کرتے ہوئے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کر لے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخشنے والا اور اس پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت قائم ہونے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر واضح دلیل دیتے ہوئے فرماتا ہے، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کماتے ہو اسے جانتا ہے، پھر تمہیں دن کے وقت اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اس کے بعد کفار کو ان کے شرک پر تنبیہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی ہولناکیوں سے نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور پوشیدہ طور پر پکارتے ہو اور تم کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ تم فرماؤ اللہ تمہیں ان ہولناکیوں سے اور ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے باپ دادا کے دین کی دعوت دیتے ہیں ان مشرکین سے فرماؤ کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی عبادت کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اس میں کوئی قدرت نہیں، اور کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں جب کہ ہمیں اللہ عز و جل نے ہدایت دی ہے اور اسلام اور توحید کی نعمت عطا فرمائی ہے اور بت پرستی کے بدترین وبال سے بچایا ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول ذکر کیا گیا ہے جس میں آپ اپنے چچا آزر سے فرماتے ہیں، کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اپنی قوم سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا تو ایک تارا دیکھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا تم اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو ارشاد فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یہاں یہ یاد رہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ستارے، چاند اور سورج کے بارے میں فرامین لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھے اور معاذ اللہ اپنے بارے میں نہ تھے۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا آپ علیہ السلام سے جھگڑے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسا ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد دیگر انبیاء کرام کا ذکر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، تو اگر کفار ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے ایسی قوم مقرر کر رکھی ہے جو ان چیزوں کا انکار کرنے والی نہیں۔ مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت کی، تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ صرف سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کی طرف مبعوث ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تمام مخلوق کو عام ہے، اور کل جہان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کی جانے والی ناقدری اور بے ایمانیوں کا ذکر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس لیے اتری تاکہ تم اس کے ذریعے مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سناؤ، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد مسیلمہ کذاب کے جھوٹی نبوت کے دعوے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کمال قدرت، علم اور حکمت کے دلائل بیان فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ دانے اور گٹلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، وہ رات سے صبح نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور اس نے سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنایا، یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشکی اور تری کے اندھیروں میں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر اگنے والی چیز نکالی۔ اس کے بعد بت پرستوں کے اس ستم کا ذکر ہے کہ انہوں نے جنوں کو خدا عز و جل کا شریک قرار دیا، وہ بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اور انہیں برا بھلا نہ کہو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ زیادتی کرتے ہوئے جہالت کی وجہ سے اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے۔
ساتویں پارے کے آخر میں سورہ انعام کی آخری آیت جو ساتویں پارے میں مذکور ہے، آیت نمبر 110، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار کے اس دعوے کہ اگر کوئی نشانی آئے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے کے بدلے میں فرماتا ہے کہ جس طرح پہلے ان لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر اللہ عز و جل کی نشانیاں ظاہر ہوئی تھیں، جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا اور اسی طرح کے دیگر عظیم معجزات، لیکن یہ ان پر ایمان نہیں لائے تھے، اسی طرح یہ اب ایمان نہیں لائیں گے اور ان کے ایمان لانے کے سب دعوے جھوٹے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 7واں پارہ سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بیان میں ہونے والی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔